بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ اب ہر ایک انسان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، بھلے ہی وہ انڈیا کا انسان ہو یا کوئی اور ملک کا انسان ہو، اب اسے اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ انڈیا سے ایک شخص جس کا نام شہاب ہے وہ پیدل حج کے لیے نکلا ہے۔ ہر ایک انسان کو اس بات کا علم ہو چکا ہے اور غالباً ہر ایک انسان نے ان کی تصویر بھی دیکھ لی ہوگی، لیکن میرا آج کا موضوع یہ نہیں ہے۔ میرا آج کا موضوع یہ ہے جو بات لوگوں کی گفتگو کا باعث بن رہی ہے کافی دنوں سے، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہاب کو پاکستان نے ویزا نہیں دیں گے، شہاب کو پاکستان نے ویزا نہیں دیا، شہاب پاکستان میں کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بات لوگوں کی گفتگو کا سبب بن رہی ہے۔ تو کل پنجاب کے شہری امام نے پریس کے سامنے ایک بیان ریلیز کیا ہے، جس کو آپ دیکھیے اور سنیے۔ آج 2 اکتوبر ہے 2022، لدھیانہ جامع مسجد میں آج کی یہ جو پریس کانفرنس ہے وہ ہمارے ہاں بھارت کے صوبہ کیرلا سے حج کے لیے جو جا رہے ہیں جناب شہاب چتر صاحب، تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ لدھیانہ کی جامع مسجد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب چتر صاحب بڑی ہی اخلاص سے، محنت سے، محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پیدل یاترا کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ 3000 کلومیٹر 123 دن میں چل کے واگا کے قریب خاصا جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے، شہباز شریف کی جو سرکار ہے، اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتاب حسن خان، انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پڑوسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترا پہ جا رہا ہے اور پوری دنیا کے دیش جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں۔ شہاب بھائی نے بذات خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک۔ میں اب تک، کیونکہ وہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، بھارتی پنجاب کے، اور میں ان سے اب تک 3-4 دفعہ مل چکا ہوں۔ میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے، سارے ڈاکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں، تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھیے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجیہ سرکاریں ہیں، جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں، جہاں جہاں سے شہاب چتر پیدل گزرے ہیں، ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے۔ اور پاکستان جو ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا علم بردار ہوں، ہم تو جی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں، انہوں نے شہاب چتر کو آج سے 8 مہینے پہلے کہا کہ آپ یاترا شروع کریں، آپ جب واگا کے پاس پہنچیں گے تب ویزا دیں گے۔ انہوں نے کہا ابھی ویزا دے دو، تو انہوں نے کہا کہ ویزے کی اودھی 3 مہینے ہوتی ہے، اگر آپ کو ابھی ویزا دے دیں گے تو 3 مہینے تو آپ نے بھارت میں ہی پیدل چلنا ہے، تو جب آپ واگا کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزا دے دیں گے۔ جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزا لینے کے لیے جانا نہیں چاہتا۔ سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت کے اندر، ان کی نیت میں کھوٹ آ گیا۔ جب یہ آدمی 3000 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد یہاں تک پہنچ گیا ہے تو ان کو یہ دل کے اندر بات آ گئی کہ نہیں، اس کو پاکستان کا ویزا جو ہے وہ نہیں دینا چاہیے۔ پاکستان سرکار نے شہاب چتر کو ابھی تک پاکستان کا ویزا ہی نہیں دیا ہے جی۔ یہ بڑی حیرت کی بات اور شرم کی بات ہے وہاں کی سرکار کے لیے۔ پڑوسی ملک کی عوام ان کا استقبال کرنا چاہتی ہے، ان کا انتظار کرنا چاہتی ہے، وہیں پڑوسی ملک کے بددیانت حکمران جنہوں نے کبھی بھارت کے مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، میں کہنا چاہتا ہوں ان کو بار بار، 75 سال میں ایک چیز مانگی، ایک آدمی کے لیے ویزا، ایک پیدل مسلمان کے لیے ویزا جس نے چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ تم ایک مسلمان کو پیدل گزرنے کی جگہ نہیں اپنے ملک میں سے دے سکتے، تم کس کام کی تم حکومت چلا رہے ہو کہ ہم اسلام کے نام پہ حکومت چلا رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے پاکستان شہاب کے سفر میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے ویزا نہ دے کے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان غیر مسلمانوں کو ایک اور موقع دے رہا ہے اسلام کے خلاف بات کرنے کا۔ پاکستان غیر مسلمانوں کو ایک اور موقع دے رہا ہے امت مسلمہ کو نیچا دکھانے کا، اور امت مسلمہ کا جو لوگ
غیر مسلمان ہیں ان پر بہت برا امپریشن پڑ رہا ہے پاکستان کی وجہ سے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ملک اپنے آپ کو اسلامی ریاست کہتا ہے اور جو کہتا ہے کہ اسلام کا قانون ہمارا قانون ہے، ہم اسلام کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں، وہ اس شخص کو جو کہ اسلام کی ایک پہچان بن رہا ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے مسلمان ہونے کا سبب بن رہا ہے، اس شخص کو پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے رہا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا جہاں پہ الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، جب ان لوگوں نے شہاب کو سپورٹ کرا اور انڈیا کی پولیس نے شہاب کو پروٹوکول دیا اور انڈیا کے لوگوں نے شہاب کو پروٹوکول دیا، بھلے ہی وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، انہوں سب نے ہی شہاب کو پروٹوکول دیا، ان کے لیے راستے پہ پھول بچھائے، اور غیر مسلمانوں تو حتیٰ کہ شہاب سے اپنے لیے دعاؤں کا کہا۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب غیر مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو جو ملک اپنے آپ کو اسلامی ریاست کہتا ہے وہ ایک مسلمان کے ساتھ جو کہ اللہ کی محبت میں حج کے سفر کے لیے نکلا ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان صرف اپنے ہی منہ پہ کالک نہیں پہنچ رہا ہے، یہ صرف تمام ملکوں میں صرف پاکستان کا ہی غلط امپریشن نہیں پڑ رہا ہے، پاکستان کی وجہ سے تمام امت مسلمہ کا غیر مسلمانوں پہ غلط امپریشن پڑ رہا ہے اور انہیں اس بات کا موقع کہنے کا موقع دے رہا ہے کہ مسلمان تو خود مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک مسلمان نہیں چاہتا کہ دوسرا مسلمان کامیاب ہو اور وہ زیادہ فیمس ہو۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب شہاب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کے سفر میں اس کی مدد کرے اور اللہ اس کا سفر آسان کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔